بات کہاں تھی؟ من کنت مولا فعلی مولا، ہے نا، علی مولا کہتے ہیں نا، وہ کہتے رہے، ہم بھی کہتے تھے، اس میں کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں آقا کو، ملجا و ماوا کہتے ہیں نا ٹھکانہ اور دوستی۔ اگر اس کا معنی جیسے لوگ کرتے ہیں وہ ہم کریں تو توحید پھر رسالت کا جنازہ نکل جاتا ہے، نبوت کا مقام ختم ہو جاتا ہے، نبوت کی عظمت پامال ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو یہود و نصارہ اس دور کے مشرکین مکہ یا عرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا نہیں مانتے تھے، ان کا مقصد پورا ہوتا اگر ہم علی کو آقا کہتے ہیں۔ ذرا بڑی قابل غور بات ہے، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، یہ نبی کی نبوت پر وار ہے۔ آج کل آپ بہت سنتے ہیں نوجوان لوگ، یہ میڈیا پہ ادھم مچا ہوا ہے، جو بھی کہتے رہتے ہیں، اور لوگ مجھ سے ایسا، وہ ہمارے ابھی تک آئے نہیں، وہ بھی شام کو مجھے 25 سوال کریں گے بیٹھ کے واٹس ایپ پہ، فٹافٹ سنے اور مجھے دے، اور جتنے لنک بھیجتا ہے میں کھولتا ہی نہیں ہوں، اتنے ویلے تو نہیں ہے نا کہ تو لنک سنی جائے گی۔ جس میں نے ایک دو اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی لنک بھیجا، میں نے کہا جو آپ کا سوال ہے وہ بھیجو، اس کی تقریر مجھے نہیں سناؤ، آدھا گھنٹہ تقریر سنے سوال ایک نکلتا ہے۔ لہٰذا مجھے جس نے بھی سوال پوچھنا ہو پلیز وہ لنک نہیں بھیجا کرو، اس میں سے نیچے بیٹھے ہوئے سوال بھیجا کرو جو آپ کو کھٹ کے وہ بھیجو، وہ سوال کا جواب دے دیں۔ میرا خیال ہے یہ بات من کنت مولا فعلی مولا، اگر آپ کے ذہن میں اور دل میں یہ خیال ہے کہ علی آقا ہے تو آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، آپ کافر ہو گئے، آپ بھی میں بھی، کیونکہ نبی کا برابری کا کوئی نبی بھی نہیں ہے، تو نبی کا داماد کیوں ہو گیا؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ساری کتب سماوی آسمانی کتب کا عقیدہ ہے کہ قرآن سب سے بلند ہے اور قرآن والا بھی سب سے بلند ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سارے نبیوں کا امام کون ہے؟ تو وہ نبی جب آگے نہیں ہوئے ہمارے نبی کے امامت میں تو برابر کیسے ہو گئے؟ پھر ان کے آگے آل میں سے جنم لینے والا اسی مرتبے کو کیسے پائے؟ گویا کہ آپ نے علی کو آقا کہہ کے نبی کا مقام دیا ہے، اور نبی کا مقام دے کے آپ نے اللہ کے منتخب نامزد مبعوث نبی کے نبوت کی تذلیل کر دی ہے۔ قصہ مختصر، اب معنی کیا ہے؟ اچھا وہ قدیر خم کا جو ساری داستان بیان کریں گے تو وہ تو 2 گھنٹے لگاتے ہیں، میں 2 منٹ میں بتا دوں۔ وہ ایک خوشی کا موقع ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بتایا ہے کہ میرے جوائی کو اپنا یاد رکھو، اتنا زیادتی نہ کریں، یہی مقصد ہے۔ جوائی کہتے تھے، داماد کہہ لو، نبی سسر ہے، علی داماد ہے، یا اس سے علاوہ کچھ ہے تو دس دو نا یار۔ علی دا اپنا پیو نبی تے ایمان نہیں لیا ہے، بس اتنا یہ دیکھو۔ اچھا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے؟ شیطان جو ہے نا یہ بڑا چال باز ہے، مکار ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا سورۃ انک لکن عظیم، نہیں اس میں نہیں آتا، کہیں اور ہے، سورۃ طارق میں نہیں ہے، کہیں اور ہے، انک لکن عظیم۔ عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے مکر بڑے عظیم ہوتے ہیں، مکاری میں یہ لاجواب ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اچھا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ آتا ہے سورۃ طارق میں۔ یہ کتنی بڑی عیاری اور مکاری ہے، جس کو
اہل تشیع کی اکثریت بھی مانتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اہل سنت تو مانتے ہیں نا، ان کو تو چھوڑ ہی دو نا، ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ کیوں گنتی نہیں پتہ ہے؟ یہ بریلوی مکتبہ فکر ہے نا، یہ کب پیدا ہوا اور کیسے غالب آیا؟ جب مظفر الدین اربل کا بادشاہ بنا تو وہ بھوکے پیٹ والا تھا، لالچی حریص تھا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کھان پین کے ڈھنگ کڈو اپنے دین چ۔ انہوں نے پھر 11ویں 13ویں 12ویں 14ویں 15ویں ساری چکر چلائے، وہ ہر روز تیرے دربار پہ حلوہ پکے گا، تو سانو پروموٹ کر دے، لہٰذا ان کو پروموٹ کیا گیا اور یہ معاشرے میں کیا کہتے ہیں مرج ہو گئے، یعنی قومی دھارے میں مرج ہو گئے۔ اب آگے آ جاؤ اہل تشیع۔ اچھا، اہل تشیع بریلوی اور دیوبندیوں سے آگے ہے، کیوں؟ یہ حسین سے نسبت کرتے ہیں تو کسی پاک باز ہستی سے نسبت تو ہے، شرک وہ بھی کرتے یہ بھی کرتے، فرق کیڑا ہوا؟ غلط وہ بھی کرتے یہ بھی کرتے، فرق کیڑا ہوا؟ اسی طرح ان کو بھی مرج کرنے کے لیے پاکستان کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا کیا گیا ہے، یعنی کسی سنی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کسی سنی کو ان کی طرف منہ کر کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے، جن کی نسبت مدینے والے سے ہے کہ تمہاری کیوں وزیر داخلہ ان کا، چیف آف آرمی اسٹاف ان کا، ہم سمجھتے ہاں وہ جو بڑا بکتا ہے وہ بڑا سنی ہے، توبہ توبہ، یہی جہالت ہے ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی کے دین پہ کون ہے اور نبی کے مقابل نبی لے کر آئے۔ اچھا، قادیانی ہم نے مرتد کر دیے، کافر کر دیے، وہ نبی کو نبی مانتے ہیں لیکن ختم نبوت نہیں مانتے، ایسے ہی وہ چھوٹا جرم ہے بھائی، نبی کے مقابل آقا کے مقابل آقا کھڑا کر دینا یہ جرم اکبر ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، اس کا مطلب ہے نبی نے اپنی زندگی میں نبی بنا دیا، اور نبی تو نبی خود نہیں بن سکتا، کسی کو کیسے بنا دے؟ کوئی نبی خود نبی بنا؟ یارو یہ سوال دے رہا ہوں آپ کو، یک مخ بخ بخ نہیں سنا کرو ادھر میڈیا پہ، سنا کرو لیکن اس کی تصدیق کیا کرو۔ کوئی نبی خود نبی نہیں بن سکا، عرش سے بنا نا، تو نبی آگے نبی کیسے بنا دے گا؟ نہیں سوچتے نا، یہ بڑی فکر والی باتیں، ہم بے فکرے لوگ ہیں، ادھر سے سنیے ادھر چل پڑے، ادھر سے سنیے ادھر چل پڑے۔ وہ مظفر الدین اربل کے بادشاہ کی طرف حلوہ پانڈا ہونا چاہیے، جہاں مرضی ہمیں لے جاؤ، لا حول ولا قوت۔ یہ حلوے مانڈے پیٹ کے کیڑے بنے گے۔ کوئی نبی خود نبی نہیں بن سکتا اللہ کی مشیت کے بغیر، تو نبی کو کیسے بنا سکتا ہے؟ فعلی مولاہ کا معنی اگر آقا کیا تو آپ نے نبی کو یہ اختیار دیا کہ اس نے دوسرا نبی اپنی زندگی میں بنا دیا۔ اپنی زندگی میں ایک بار بھی اپنے مسلح پہ اپنے داماد کو کھڑا نہیں کیا، نبی کیسے بنا دیا؟ اور نبی اگر آقا علی تھے تو پھر اور کسی کی جرت کیسے ہوگی کہ مسلح پہ آ جائے؟ نہیں سمجھے؟ یہ سوالات ہیں، اور جتنا مرضی سن لو لیکن ہمارے سوال سنو گے تو انشاءاللہ پریشانی تو لاحق ہوگی۔ پورے پاکستان کو مفلوج کر کے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، مرج کیا جا رہا ہے۔ انہوں منو، جو بھی کہندے نے کرو، چلو کر دیں۔ اب یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ آگے چلتے ہیں نا، کیا کچھ نہیں کرتے۔ سوال صرف اتنا ہے، اس سے زیادہ کرو، یہ کم ہے۔ 72 لوگ، 72 ہی تھے نا شہداء کربلا، یا زیادہ تھے کم تھے؟ نہیں، سارے 72 شہداء ہیں جو ٹوٹل اتنے ہیں، پتہ نہیں ہے نا، کوئی پوچھا جی سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں، بچے بھی تھے نا۔ 72 شہداء تھے کربلا کے،
زمانہ جدید ہے. تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ جیسے وہ کریں ویسے کرو. ایسے ہی ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام جیسے کرے ویسے کرو, یہ حکم ہے نا. ہم نے نبی کا اسوہ حسنہ لینا ہے, تو تم نے حسین کا اسوہ حسنہ لینا ہے. ہر سال ہر شہر میں اپنے 72 لوگ قتل کروایا کرو, اتنے جان موت پہنتی ہے. اور اگر نہیں کراتے آپ, جو کہ جائز بھی نہیں ہے, حرام ہے کسی کی جان لینا یا خود جان لینا, کہتے ہو نا اپنے آپ کو مارنا یا کسی کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے نا قرآن میں ایسے. ہم تو سوال و جواب کرتے ہیں نا. یا تو ہر سال کربلا کے دن, شام غریبہ والے دن, ہر شہر میں 72 اپنے لوگ مارو, پھر اسوہ حسین پہ عمل ہوگا. اور اگر نہیں تو پھر اس کی مثالیں لے لو. غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کوئی ایک شیعہ یا سنی اپنا دانت نہیں توڑتا غزوہ احد کے دن کو یاد کر کے. بھلے جتنا بھی درد کرتا ہو ڈاکٹر کے لوگ ٹیکہ لا دے کڈی نہ, ایویں ہی ہے نا. تو نبی سے بڑھ کر تو مقام نہیں ہے نا. تو نبی کے لیے تو حکم بھی یہ ہے کہ اس کے اسوہ پہ عمل کرو, تب جنت ملے گی, تب خوشی ملے گی. لیکن نہیں. پھر آگے چلو, طائف کا واقعہ ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام لہو لوہان ہوئے, کتنی تکلیف آئی. طائف والوں نے کتے بھی پیچھے لگائے, بچے بھی پیچھے لگائے, پتھراؤ کیا, پہاڑوں سے پتھراؤ کیا. کوئی طائف کا دن یاد کر کے اپنا ایک قطرہ لہو بھی بہاتا ہے؟ تو ہمیں تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. تو نبی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا خون نکلا ہے, طائف کے دن نکالتے ہو. کوئی ایک مسلمان شیعہ ہو یا سنی ہو, کوئی ایک قطرہ بھی لہو کا نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا. کیوں؟ جائز نہیں ہے. اپنا لہو خود نہیں نکال سکتے, حرام ہے, خودکشی کے مترادف ہے. مولوی کو حکم ہے جو خودکشی کرے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. خودکشی کرنے والے کا جنازہ حرام ہے, یہ تو پڑھ رہے ہوں دن. پھر آگے چلو, غزوہ خندق ہوئی, بھوک افلاس تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پہ پتھر باندھے, صحابہ نے باندھے. کہا یا رسول اللہ بھوک نہ مردے پہ. نبی علیہ السلام نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا, بیٹا میں نے 2 باندھے ہوئے, لیکن دشمن سے مقابلہ ہے. کوئی آج تک اتنی بھوک میں مبتلا ہو کر اس رسم کو پورا کرتا ہے کہ 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے چلے, اسلحہ اٹھا کے چلے, بستر اٹھا کے چلے, اینا رج کے کھاندے نے تبلیغ دے نا تے کہ پگڑی بھی بن لیندے نے تے پیٹ تے بھی ہاتھ پھیر لیندے نے, بھوک نہیں لگواندے. کیا یہ طریقہ نبوی نہیں ہے؟ تو ہمیں تو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کرو گے تو بخشے جاؤ گے. اب سنو کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ غزوہ احد میں ظلم کیوں نے کیا؟ دوسروں نے, خود نہیں کیا. مشرکین مکہ نے کیا تھا. ایسے ہی طائف میں ظلم کنوں نے کیا؟ طائف والوں نے کیا, نبی نے خود نہیں کیا. غزوہ خندق میں پتھر کیوں باندھنے پڑے؟ کافروں نے مجبور کیا, مشرکوں نے مجبور کیا کہ ادھر کھڑے رہو ورنہ ہم مدینہ لے لیں گے, مکہ لے لیں گے. بھوک میں کھڑے رہے. پتہ یہ چلا کہ اگر دوسرا تمہارے ساتھ کوئی واردات ڈالے تو وہ تمہاری سنت نہیں بنتی, نہیں بنتی نا. تمہیں کوئی مارے وہ تمہاری نہ اجازت ہوتی ہے, نہ تمہاری ارادت ہوتی ہے, نہ تمہاری خواہش ہوتی ہے. قبضہ ہو جاتا ہے پلاٹ پہ. ایسے ہی
اب آدمی کہے چونکہ اس نے اس سال میرے اس پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، اگلے سال میں دوسرا پلاٹ دوں گا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے. کوئی کرتا ہے ایسے؟ کوئی ہمارے سے تو کوئی بائک چھین لے تو ہم 10 بار FIR کٹوانے چلے جاتے ہیں ہماری بائک چھین. یہ نہیں کہتا کہ یہ سنت زندہ کریں گے، اگلے سال ایک اور بائک دے دیں گے. کیوں؟ دوسروں نے چھینی ہے، وہ ہماری سنت نہیں بنے گی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ایک بچا تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. اب سوال یہ ہے کہ وہ ظلم حسین کی خواہش پہ ہوا، سیدنا حسین کی ارادت سے ہوا، سیدنا حسین کی اجازت سے ہوا؟ نہیں، ظالموں نے کیا، دوسروں نے کیا اور ظلمن کیا، فاسقوں نے کیا. تو وہ حسین کی سنت کیسے ہو گئی؟ اپنے آپ کو مارنا. یہ تو یزیدیوں کی سنت ہے اپنے آپ کو مارنا، کیونکہ مارا انہوں نے تھا نا. کہتے ہیں نا یزید والوں نے شہید کیا، ہم بھی مان لیتے ہیں. لیکن اتنا تو بتاؤ، جنہوں نے قتل حسین کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے چھریاں چلائی تھی یا انہوں نے خود چلائی تھی؟ نہیں سمجھ آئی. اور اگر غزوہ احد میں مشرکین مکہ نے دندان مبارک شہید کیے تھے تو نبی نے اس عمل کو سنت قرار نہیں دیا. کربلا میں کوفے والوں نے قتل حسین کا ارتکاب کیا، ظلم کیا، چھریاں ماری، تو وہ حسین نے اس کو سنت قرار نہیں دیا. چلو چھوڑ دو اس بات کو. چھریاں مارنا یزیدیت کا کام ہے، حسینیت کا نہیں ہے. دھوکے میں رکھا گیا. دندان مبارک شہید کرنا کفار مکہ کا کام ہے، محمدیت کا کام نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. لہذا جو چھریاں مارتے ہیں وہ یزیدی ہیں یا زیادی ہیں، ابن زیاد تھا، یا شمر کے پیروکار ہیں. اچھا، ایک مولوی کے میں نے بیان سنا، میں بھی دنگ رہ گیا، کیونکہ میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی ہے، اس پہ مجھے ریسرچ کرنے کا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رشتے میں حضرت حسین کا ماموں ہے، شمر جو ہے، اور یہ اس کا نام لے کے اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں. اس کا مطلب تم ماموں کے ساتھ ہو، حسین کے ساتھ نہیں ہو. نیزے کس نے مارے تھے؟ کربلا کے خیموں میں گھوڑے کس نے دوڑائے تھے؟ کوفے والوں نے یا ان 72 والوں نے؟ مسنون صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ نے جا کر سوال کرنا ہے. پھر گھوڑے دوڑائے شمر، خنجر چلائے شمر، نیزے مارے شمر، قتل حسین کا ارتکاب کرے شمر، اور وہ سیدنا حسین کا ماموں بھی ہو، تو ہم کیوں اپنے آپ کو پیٹے پہ؟ ہمارے اوپر تو ظلم ہوا ہے. جنہوں نے ظالموں نے ظلم کیا، ہم ان کی سنت کو زندہ کیوں کریں بغیرتوں کی؟ ہماری سنت یہ ہے کہ ہمیں مظلومن شہید کیا گیا، ہم اس کے ارتکاب میں اس دن اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھیں اور ہر ظالم کی موت کی دعا کریں. اس دور میں بھی اگر کوئی یزیدی ہے یا شمر ہے، اس کی بھی موت کی دعا جائز ہے. اچھا، وہ ایک بڑا نام ہے میرے مسلک کا ہے، وہ کہتا ہے میں یزید کو ملعون نہیں کہتا. ارے بے شرم! پرویز مشرف تو بڑی جلدی کہہ دیتا تھا، اس نے تو جا کر اکبر بگٹی کا گریبان نہیں پکڑا تھا، کسی لونڈے نے پکڑا تھا نا، اس کے لفنگے نے پکڑا تھا نا، کسی بدمعاش نے کہا، کسی سپاہی نے کہا. عمران خان کو برا کہتے ہیں، وہ تو کسی کے گھر میں نہیں جا کے گھسا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا ہماری سیٹیں چھین لو. اب کیوں دیے کوئی؟ اچھا، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اور پھر میں تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ میں مولویت سے بڑا پریشان ہوں. یہ اپنے دھڑے کو بچانے کے لیے کفر بکواس کر دیتے ہیں.
صرف میرا دھڑا ہے، میرا فرقہ ہے، دھڑا ہی ہے نا. یہ فرقے بندی کو آپ ادھر لے آؤ دھڑے بندی میں، پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے گا اس کی وجہ. کیونکہ دھڑے بندی کے بارے میں کہیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ بڑی بری چیز ہے. جب فرقہ وارانہ بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں فرقہ تو فرقہ ہے نا، وہ تو ہمارا مکتبہ فکر ہے. وہ انہیں ادیب، میں کہا نا پہلے ادیب بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں نا زبان پہ. تو انہوں نے ان کو کیا مکتبہ فکر. اور بھائی مکتبہ دھڑے بندی ہے، یہ اسلام میں دھڑے بندی حرام ہے، قوم میں دھڑے بندی حرام ہے، مملکت میں دھڑے بندی حرام ہے. تو مذہب میں کیسے دھڑے بندی حلال ہو گئی؟ دھڑے بندی ہے ہی فعل شنی، بدبختی کی علامت ہے دھڑے بندی. ایک قوم میں دھڑے بندی ہو جائے آپس میں لڑ مر جاتی ہے، ایسے ہی ہے. اس لیے کوشش کیا کرو، یہ فرقہ واریت جو ہے نا کوئی چیز نہیں، یہ دھڑے بندی ہے، اور دھڑے بندی حرام عمل ہے. اور جن قوموں میں جن ریاستوں میں دھڑے بندی ہو جاتی ہے وہ ریاستیں بھی ختم، قومیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور کوئی سوال کسی کے دماغ میں ہے کہ حسین عالی مقام کی یہ سنت ہم نے زندہ کرنی ہے جو رہ گئی ہو؟ لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جلیل القدر صحابی رسول ہیں، یعنی عاص کے پوتے، عمر کے بیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا وضو کا طریقہ بتائیے. وضو کا طریقہ چھوٹی سی چیز ہے نا، ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، کتنی اہمیت ہے اس کی. اسپیشل آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا وہ اس کا طریقہ بتائیے وضو کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے بٹھایا، پورا وضو کیا، کہا دیکھو میں وضو کرتا ہوں. ہم اپنے آفس میں بیٹھے سارا مسئلہ بتا دیتے ہیں، جا کر عملی طور پہ نہیں کر کے دکھاتے. ہاں جب اہل حدیث کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں، رفع جان یہاں تک کرنی ہے، آمین ایسے کہنی ہے. ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ نماز سکھا رہے ہوتے کھڑے ہو کے، ورنہ عموماً کہا تھا لکھ لو کہ حلال حلال ہو گیا، چلے جاؤ گھر، جو ہے یہ حرام. اچھا وہ موضوع نہیں ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وضو کا طریقہ بتائیے. آج ہمیں شرم آتی ہے مسئلہ شریعت کا ہو تو پوچھتے ہوئے، یار میں نے یہ بھی نہیں پتا. اور نہیں پتا تو پوچھ لے، مولوی کون سا تیری تذلیل کرے گا؟ اور اگر تذلیل کرے گا وہ مولوی ہے ہی نہیں، اس کی تو ذمہ داری ہے نا، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے آپ کو دوائی دے. بولے تو بار بار بیمار ہو کے آ جاتا ہے، ایسے تو نہیں کہتا نا. آپ 100 بار بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ایک نئی کمپنی کے نئے فارمولے کے تحت نئی دوائی لکھ دے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں کہا جا دبا ہو جا، تینوں اجے تک اتنا نہیں پتا تینوں بیماری نہیں ہے. سمجھ کیا آ رہی نا سمجھ؟ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ وضو کا طریقہ بتائیے. نبی علیہ السلام ساتھ بیٹھ گئے، کہا مجھے دیکھو. وضو کیا سارا، پھر کیا فرمایا؟ وضو کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب مجھے وضو کا طریقہ آ گیا. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ کیمیا سنیوں کے لیے اور شیعوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا. فرمایا فمن زاد علی ھذا. علی ھذا سے کیا مراد ہے؟ ہر عضو کو نبی علیہ السلام نے 3 بار دھویا سوائے سر کے مسے کے. اور شیعہ کے پاس پاؤں کا بھی مسا کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی کی، صحیح حدیث ہے. سوائے سر کے مسے کے ہر عضو کو جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں 3 بار دھویا. اور پھر فرمایا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. اساء وتعدى وظلم، جس نے 3 بار سے زیادہ اپنے وضو کے کسی عضو کو دھویا اس نے برا کیا، تعدی زیادتی کی، ظلم ظلم کیا.
یعنی اس پر 3 گناہ کے ارتکاب ہوگا جو وضو کے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھوئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو زنجیریں مارتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کیا کیا مارتے ہیں، نبی علیہ السلام تو پاک ہونے کے طریقے میں بھی 3 دفعہ سے زیادہ کو ظلم، تعدی اور برائی اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو ان کی کوئی تعداد ہے؟ کوئی شریعت میں عمل کی کوئی تعداد ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز 4 رکعت ہے، جمعے کی 2 رکعت ہے، بندہ لگا ہی رہے، جائز ہے؟ کافر ہو جائے گا اگر 2 کے اوپر کہے 3 ہے جمعے کی، منکر ہو جائے گا اسلام کا۔ وہ زنجیروں کی بھی کوئی تعداد لے آؤ، کوئی چھریوں کی بھی تعداد لے آؤ، کوئی یہ کیا کیڑا زنی کہتے ہیں انہوں، زنجیر زنی، زنجیر زنی کی کوئی تعداد لاؤ، وہ کوئی محدود کرو، کوئی حد بندی اسلام کے مطابق کرو۔ کوئی یہ نوجوان سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ زنجیر کی حسین نے 3 کی تعداد بتائی ہے، چھری کی 2 کی تعداد بتائی ہے، تھپڑ کی 5 کی تعداد بتائی ہے۔ اور یار کوئی تو عقل کو استعمال کرو مسلمانوں، خالی کالے کپڑے لگا لینا، کالے جھنڈے لگا لینا، یہ تو حسین نے بھی نہیں لگائے تھے۔ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کربلا میں جھنڈا کھڑا رہا ہو اور وہ کالا ہو، سیاہ جھنڈا۔ کبھی کسی نے بتایا آج تک کسی تقریر میں؟ من کنت مولا فعلی مولا، علی مولا اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آقا نہ ہوں۔ جب آقا نے خود اپنا ان کے ساتھ بازو پکڑ کے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کہہ رہا ہوں یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارا ولی ہے، یہ تمہارا غم گسار ہے۔ اگر علی مولا کا معنی آقا کیا جائے تو آقا تو نبی کے معنی میں آتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، برابری ہو گئی نا۔ تو پھر جب برابری کرو گے تو علی آقا ہوتے ہوئے ابو بکر کے مشیر کیوں بنے، عمر کی عدالت کے قاضی القضات کیوں بنے؟ پھر علی آقا ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں کو لے کے عثمان بن عفان کے گھر کے باہر پیرا کیوں دیتے رہے تلوار اٹھا کے کہ باغیوں کو ہم نمٹیں گے؟ اگر کہو اے عثمان تو ان کا ابھی سے سر قلم کر دیں جو باغی ہیں۔ عثمان نے کہا یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہائیں گے۔ یہ تھا جذبہ علی اور حسین کا۔ اچھا پھر کیا ہے بھائی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ایسے ہی ہے کربلا کے اندر، دھول اٹھی یا پردے اڑے یا جو بھی ہوا۔ سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین بچ گئے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان کی کوئی روایت ایسی کتب شیعہ سے کوئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جو قتل حسین والے دن اپنے آپ کو زنجیریں، چھریاں اور ایری غیر تھپڑ مپڑ نہیں مارے گا وہ حسینی نہیں ہوگا؟ میں دکھا دیتا ہوں کہ سیدنا زین العابدین جو امام تھے امام حسین کے بعد، انہوں نے ان چیزوں کو ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لایا ہے، اس کا مجھے نام بھول گیا، بہت مشہور نام ہے، رجال الکشی، کہ یہ چیزیں حرام عمل ہیں، یہ حسینیت کی بقا کی علامت نہیں ہے۔ کرتے رہو، ہمیں معاف کر دو، تمہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہم بھی کھڑے ہیں، لیکن عقل کو ہاتھ مارو۔ عقل کو اللہ نے دیا اس لیے ہے کہ تدبر کرا جائے، اور اگر تدبر نہیں کرتے تو حسین کی سنت زنجیر زنی نہیں ہے، یزید اور اس کے پیروکاروں کی سنت زنجیر زنی ہے۔ تم یزیدی ہو، ہم حسینی ہیں، ہم روئیں تو ہمارا حق بنتا ہے، تم چھریاں مارو تو تمہارا حق اس لیے بنتا ہے کہ تم ظالم تھے کوفے والے۔ ان کا ہی عالم کہتا ہے جواد نقوی کہ حضرت حسین کو دھوکے سے بلا کر
قتل کروانے والے کوفے والے تھے، اصل مجرم وہ ہے، تو ساڈا کیا قصور ہے؟ تو مدینے والے ہیں، ہم تو مکے والے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ خدا کے واسطے ان بے غیرتوں کے پاس نہیں جاؤ، ان دھوکہ بازوں کے پاس نہیں جاؤ۔ کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے مدینے والے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن مسعود نہیں آئے، ابن عمر نہیں آئے، ابن عباس نہیں آئے، فلانا نہیں آئے، صحابہ کے نام لے۔ او بھائی وہ ہاتھ جوڑ رہے، ابن عمر دانشور صحابی رسول پیچھے گیا مدینے سے باہر بہت میلوں دور جا کر وہاں پہ واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ ہی ان کے پاس نہیں جاؤ، یہ بڑے دھوکہ باز ہیں، یہ آپ کو دھوکے سے بلوا کے شہید کر دیں گے۔ تو ہم تو واسطے دینے والے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہی، جہاں کتے زیادہ بیٹھے ہوں اس گلی میں نہیں جاتے، جہاں ظالموں کا ڈیرا ہو ان سے پنگا نہیں لیتے۔ پھر رشتے ملانے لگ جاتے ہیں، تو رشتے ملانے ہیں تو داستان بڑی دور تک جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داریوں میں ہے، کس کس کو ہٹاؤ گے؟ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کا سب سے بڑا گستاخ ذاکر ہے آصف رضا علوی۔ جب اس کو کہا گیا نا کہ شمر تو حضرت حسین کا ماموں ہے، کہہ رہا نہیں وہ بنو کلاب سے تھا، اور وہ عورت جو بنتی تھی وہ بنو کلب سے تھی۔ اوے لکے پٹے، اگلی بات کہہ رہے ہم کہ رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ خاندانوں میں رشتے ہوتے ہیں، چودھریوں کے ابھی آپ دیکھ لو، یہ محسن نقوی کے رشتوں کی آپ بندر بانٹ دیکھو کدھر کدھر کیے ہوئے اس نے۔ یہ 24 چینل والا جو آپ کا وزیر داخلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے رشتوں میں کوئی قید و بند نہیں ہوتی کہ چودھری ہے تو ملکوں میں نہیں جائے گا، سردار ہے تو وڈیروں میں نہیں جائے گا، کوئی فلانا ہے تو وہ ادھر نہیں آئے۔ رشتے ہر خاندان میں ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہ رشتے میں ماموں، کہہ رہے نہیں وہ بنو کلب تھا، وہ بنو کلب، اور یار جو بھی تھا لیکن رشتہ داری تھی۔ تو اس کا مطلب ہے جھگڑے کی بنیاد کچھ اور تھی، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رونق میلہ اور جناب مال کا چکر جو ہے نا وہ اور ہے۔ 10 لاکھ میں کوئی ذاکر سنائے گا تو اس مذہب کو کوئی ختم ہونے دے گا؟ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارا شیعہ سے کوئی جھگڑا نہیں، میں بار بار اس ممبر سے کہتا رہتا ہوں، میں شیعہ کو کافر ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا یہ میں کافر نہیں سمجھتا، میں راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے سمجھتا ہوں۔ آؤ بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں، نہیں تو مباہلہ کر لیتے ہیں، نہیں تو بحث کر لیتے ہیں، نہیں تو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، جڑا مرضی لفظ کر لو، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اگر حسین کو شہید کیا جانا اس پہ زنجیر زنی جائز ہے تو اللہ کی قسم امت مسلمہ کے ہر فرد پہ 2 دانت توڑوانا غزوہ احد والے دن بھی سنت ہے۔ اگر وہ سنت نہیں ہے تو زنجیر زنی بھی سنت نہیں ہے۔ نہ یہ سنت حسین ہے، نہ وہ سنت نبوی ہے، وہ سنت مشرکین ہے، سنت کافروں کی ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے ہمارے اوپر، سنت ان کی ہے۔ ہم تو لٹے، ہم تو مرے، ہم نے تو سینے نہیں پیٹے نا، مارنے تو کوئی اور آیا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن دنیا میں ایسا ہے کہ جو مذہب بن جائے، جو فرقہ بن جائے، جو تنظیم بن جائے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان آ کے مہریں لگاتا رہتا ہے، شاباش تگڑا رہ، تینوں ختم